الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ والناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. بلند تر صلوات. عازمین حج معرفت، زائرین پروردگار حسین ابن علی، دعا ہے خداوند متعال نے جو سعادت ہمیں اس سال نصیب کی ہے ہماری زندگی کے ہر سال میں نصیب فرمائے. ہمیں اپنی زندگی کا ہر 40 اسی سرزمین پر نصیب فرمائے. ہم سے دنیا کی خوشیاں لے کے ہمیں غم حسین کی دولت عطا فرمائے. جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے. جو زائرین زمینی رستوں سے آنا چاہتے تھے اور وہ کربلا میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو آ چکے ہیں انہیں زیارت حسین کے ساتھ معرفت حسین عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرمائے. ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو ہم پہ راضی فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے. وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کلام سے ایک شہرہ آفاق آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال اپنا دستور، اپنا آئین، اپنا پروگرام امت کے سامنے رکھ رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ پروردگار وہ ہے جس نے ارسال کیا، جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی والدین الحق. 2 طاقتیں دے کے، ایک خدا اور ایک دین حق. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ ان دونوں کے ذریعے سے اس دین کو غلبہ دے سکے، غالب کر سکے.
اس دین کو پر اثر بنا سکے، اسے مؤثر بنا سکے. اور کن کے ذریعے بنائے گا؟ دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک خدا اور ایک دین حق. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اب یہ بات مشرکوں کو چاہے بری ہی کیوں نہ لگے، خدا نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ دین غالب تب آئے گا جب خدا اور دین حق آئے گا. رسول کی زندگی سیرت ہے، رسول کی زندگی عملی نمونہ ہے. رسول اللہ نے 40 سال مکہ میں، 23 سال مدینہ میں، مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات اسلامی، فتوحات، عبادات، یہ ساری چیزیں پہنچانے کے بعد خدا کہہ رہا ہے بدر میں دین غالب نہیں آئے گا، احد میں دین غالب نہیں آئے گا، خیبر فتح ہوگی دین غالب نہیں آئے گا، خندق میں ہم اسلام کو سرخرو کریں گے دین غالب نہیں آئے گا. دین غالب آئے گا جب خدا بھی ہوگا اور دین حق بھی ہوگا. اس کا مطلب دین غالب ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے. جب بھی دین غالب ہونا ہوگا دو چیزیں محمد کے ساتھ ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ تلوار سے دین غالب نہیں کرے گا، مصطفیٰ جنگ سے دین غالب نہیں کرے گا. نبی دو چیزوں سے دین غالب کرے گا، ایک خدا اور ایک دین حق. ایک خدا اور ایک دین حق. جس نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھا اس نے کہا خدا سے مراد ہدایت، خدا سے مراد روشنی، خدا سے مراد ترقی، خدا سے مراد وہ نبی کی سیرت. لیکن جیسے ہی میں نبی کی زبان کو دیکھا تو نبی نے مدینے کے منبر پہ جھولی میں گود میں حسین کو بھی ڈالا، ان الحسین مصباح الہدی. خدا سے مراد حسین، صرف خدا نہیں، مصباح الہدی، خدا کا چراغ. حسین خدا نہیں، حسین خدا کا چراغ ہے. چراغ کا کام ہے روشنی دینا. جو صراط مستقیم دکھائے اسے خدا کہتے ہیں، جو خدا کو ہدایت دکھائے اسے حسین کہتے ہیں. حسین صراط مستقیم پہ چلنے کا نام نہیں، حسین خدا کے چراغ کا نام. جس کے پیچھے ہدایت نہ چلے تو ہدایت نہ رہے اسے حسین کے. حسین ہدایت کے امام کا نام ہے. اور فرمایا دین حق بھی ساتھ آئے گا. اسی منبر میں نبی نے کہا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. کیا مقدر ہے باپ اور بیٹے کا؟ باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام. حسین صرف خدا نہیں، چراغ خدا ہے. خدا اس کے پیچھے چلے. حسین کے چلنے کا نام ہدایت نہیں، ہدایت جس کے پیچھے چلے اسے حسین کہتے. حسین خدا کا چراغ ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. دو طرح کے چراغ ہوتے ہیں ماں صاحب. ایک ہوتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. جو نار کا چراغ ہو وہ اور ہوتا ہے، جو نور کا چراغ ہو. حسین ہے خدا کا چراغ. خدا نے قرآن میں نبی کو سراج منیرہ کہا ہے، روشن چراغ. نبی قرآن کی روح سے روشن چراغ ہے، اور حسین ہے خدا کا چراغ.
وہ چراغ، وہ سورج جس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے دنیا کو روشنی دکھائے، کیونکہ نبی کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہوا تھا۔ اور جی ہدایت کا سلسلہ بند ہوا۔ اگر نبی کے جانے کے بعد سلسلہ ہدایت بند ہو جاتا تو خدا کو اسی دن شیطان کو موت دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گمراہ کرنے والا تو ہو۔ اور کوئی ہدایت کرنے والا۔ اللہ عادل ہے۔ قیامت والے دن وہ کسی بندے کو جہنم میں بھیجنے لگے، وہ کہے کہ خدا کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے، میرا کیا قصور، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا نہیں رکھا۔ اور خدا نے جسے جو گمراہ کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور آج تک میں نے کسی جگہ پر یہ مباحثہ نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ غائب رہ کے گمراہ کیسے کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج تک کہیں کسی جگہ پر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہو، یہ بحث چل رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر بھی نہ آئے اور پھر بھی گمراہ کر دے؟ حد ہو گئی ہے۔ کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا۔ کوئی ہر جگہ پہ غائب رہ کے پہنچ کے گمراہ کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کے مولویوں سے پوچھو شیطان کہاں گمراہ کرتا ہے، کہتے ہر جگہ پہ گمراہ کرتا ہے۔ ایک شیطان اور ہر جگہ پہ کیسے کرتا ہے؟ کہتے اسی اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ پھر تیری عقل کام نہیں کرتی کہ ایک شیطان اللہ کا دشمن ہو کے ہر جگہ پہ جا سکتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ یہ اپنے نصیب کی بات ہے۔ کسی کا شیطان زندہ ہوتا ہے، کسی کا امام زندہ۔ ہدایت کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین خدا کا چراغ ہے۔ حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چل رہا، ہدایت حسین کے پیچھے چل رہی ہے۔ اب یہیں پہ میں لفظ کہنے لوگ والی بات، خدا قرآن میں سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ حسین خدا کا چراغ ہے اور اللہ انہیں سلام کرتا ہے جو خدا کے پیچھے چلے۔ اب پتا چلا کہ حر رضی اللہ نہیں علیہ السلام کیوں ہے۔ حر علیہ السلام ہے کیونکہ وہ حسین کے پیچھے چلتا ہے، اور جب حسین کے پیچھے چلے، خدا کہتا ہے جعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، ہم بناتے ہیں انہیں امام تاکہ وہ ہدایت کرے ہمارے امر کے ساتھ۔ خدا کہتا ہم امام بناتے، میں بناتا ہوں، وجعلنا، میں بناتا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے اور جب خدا کسی چیز کا فاعل ہو جائے پھر وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ اپنی وحدانیت کے معاملے میں اتنا سخت ہے، وہ خود کو تو برداشت کرتا ہے، آپ برداشت نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اسے آپ کہے، کیونکہ آپ میں کسی کے آنے کی گنجائش ہے۔ میں کہتا تم مجھے تو کہہ لیا کرو، تو میں یکتائی ہے، تو میں اکائی ہے، تو
वो कह देना, आप ना कहना। और जब वो किसी चीज का फाइल हो जाए, फिर हो ही नहीं सकता कि कोई वो फेल करे, क्योंकि अब फाइल अल्लाह हो गया। वो कहता मैं आसमान बनाता हूं। अब अगर कोई कहे मैं बनाता हूं तो इसका मतलब उसने खुद को अल्लाह का शरीक किया। वो कहता मैं जमीन बिछाता हूं, कोई कहे मैं बिछाता हूं, तो अब उसके जमीन बिछाने पे बात नहीं होगी। पहले ये बात होगी तूने अल्लाह के फेल में खुद को शरीक कैसे किया। अब मेरे वतन के लोग बैठे हो, मुझे दुख होगा। खुदा कहता मैं इमाम बनाता हूं, अब कोई भी इमाम बनाएगा। इसका मतलब है उसने खुद को अल्लाह के फेल में शरीक कर लिया है। इसका मतलब है बंदे मुशरिक बना रहे, इमाम नहीं बना रहे। वो कह रहा है मैं बनाता हूं, जब भी बनाता हूं, जैसे भी बनाता हूं, सिर्फ मैं बनाता हूं। और खुदा कह रहा जिसे मैं बनाता हूं, मेरे इमाम की पहली निशानी ये होती है वजह हूं, वो अल्लाह का बनाया हुआ होता है। हमें फख्र है करबला में बैठे हो सीना चौड़ा करके जिया करो। हमने 12 बनाए नहीं, माने हैं। हमने सिर्फ बिनामा शरीफ बनाए नहीं। कि बिलाली काज़म साहब, अल्लाह ने जो बनाए हैं उनमें कोई फर्क नहीं। अल्लाह जिन्हें बना देता है उनमें फर्क कोई नहीं। उम्मत ने जितने बनाए, अगर फर्क ना हो तो इमाम नहीं, वो इमाम ही फर्क की वजह से बने। मसलन पहला एक इमाम है, दूसरा वही कहे जो वो कहता था, फिर वो इमाम बन ही नहीं सकता। वो कैसे इमाम बनेगा अगर उसने उसी का कहा हुआ कहा। अब वो थोड़ा सा फर्क डालेगा ताकि वो इमाम बने। उम्मत जब तक फर्क ना डाले इमाम नहीं बनता। अल्लाह के बनाए हुओं में फर्क आ जाए तो इमाम नहीं होता। उलमा ने अली बात लिखा है कि बिलाली काज़म साहब, नबी और इमाम में एक फर्क होता है। नबी फौरन बोल दे तो नबी नहीं होता, क्योंकि नबी वही से बोलता, खाही से नहीं बोलता। वो नबी है, वो निभा है, वो खबर दे रहा, वो मैसेंजर है। जब तक आएगा नहीं मैसेज, वो पहुंचाएगा कैसे? वो फौरन बोल दे, वो नबी नहीं होता। इमाम फौरन ना बोले, इमाम नहीं होता। नहीं, दलील सुन के बोलना। जो वही का इंतजार करे उसे नबी कहते हैं, जिसकी जुबान पे वही बोल रही है उसे इमाम कहते हैं। नबी फौरन बोले। क्यों? इमाम यहदूना बिअम्रिना, इमाम इसलिए फौरन बोलता है, वो अम्र इलाही से हिदायत करता है। इमाम की पहली निशानी यह है कि उसे अल्लाह बनाता है। उसकी दूसरी निशानी यह है वो हिदायत करता है, मोहताज हिदायत नहीं होता। एक दूसरे से भी नहीं पढ़ते। मैं सिर्फ इमाम की बात कर रहा हूं और चेहरे परेशान हो गए। अली के घर में एक बेटी रहती है, इमाम नहीं है लेकिन आलिमा गैर मुअल्लिमा। एक ऐसी आलिमा जिसका कोई मुअल्लिमा ना, जिसने किसी से ना पढ़ा हो। और कोई अनपढ़ों के घर में रह के कहे कि मैं किसी से नहीं पढ़ा, ये कमाल नहीं है। जिस घर में सारे पढ़े लिखे रहते हो और फिर वहां कोई ये दावा कर दे कि मैं किसी से नहीं पढ़ा। ज़ैनब आलिया किस घर की आलिमा गैर मुअल्लिमा है? जहां खतीब मिंबर सनूनी रहता है, जहां खतीब लोके सिना रहता है, जहां लोहे महफूज का कारी रहता है। अली जैसे इमाम के होते हुए आलिमा गैर मुअल्लिमा, हसन जैसे कारी लोहे महफूज के होते हुए आलिमा गैर मुअल्लिमा, हुसैन जैसे खतीब लोके सिना के होते हुए आलिमा गैर मुअल्लिमा। जो अली से भी न पढ़े, जो हसन से भी न पढ़े, जो नबी से भी न पढ़े, उसे ज़ैनब कुबरा कहते। ये फर्क है उम्मत के बनाए और अल्लाह के बनाए में। अल्लाह के बनाए की बेटी भी किसी से नहीं पढ़ती और बंदों का बनाया बेटियों से जाके पढ़ता। है, पहाड़ है, शजर है,
سایہ ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ دیکھنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، نہیں پتا ہوتا اسے کیا ہے۔ وہ ہاتھ لگاتا ہے، وہ سونگتا ہے، وہ چکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ 5 بیریئر سے گزار کے وہ اپنے ظاہر سے باطن تک پہنچ جاتا ہے۔ جو ہی باطن تک پہنچتا ہے تو یہاں روح کی پہلی سینس، پہلی قوت، پہلی طاقت کام کرتی ہے، جسے کہتے ہیں قوت واہمہ، جسے آپ کہتے ہیں کامن سینس۔ وہ ان چیزوں کی رنگت، خوشبو، ذائقہ اس کو آپ کی روح تک پہنچاتی ہے کہ یہ کوئی خوشبودار چیز ہے، کوئی سخت چیز ہے، کوئی اڑتی ہوئی چیز ہے، کوئی تیرتی ہوئی چیز ہے، کوئی چلتی ہوئی چیز ہے، کوئی رینگتی ہوئی چیز ہے، اس کی رنگت ایسی ہے۔ یہ پہلی چیز پہ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں قوت واہمہ، کامن سینس۔ یہ معرفت اگلے بیریئر تک یہ پوری کی پوری معلومات کنوے کرتی ہے اور پہنچاتی ہے۔ جب اس تک پہنچاتی ہے تو اسے کہتے ہیں پاور آف امیجینیشن، کہ اس نے ان تمام محسوسات کو ایک تصویر کی صورت دی۔ حصے مشترک، قوت واہمہ، قوت حافظہ۔ آپ کے محفوظ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کہیں محفوظ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں آپ اسے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ شیر ہے، یہ گھاس ہے، یہ پہاڑ ہے۔ 5 چیزیں خارج سے آتی ہیں، 5 چیزیں باطن میں ہوتی ہیں، جو آپ جب 5 باہر سے اور 5 اندر پہنچ کے اب جو باہر نکلتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تک علم نہیں تھا، علم اب ہے جو باہر نکلا۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ رنگت، ذائقہ، ساری چیزیں ہیں۔ اب شاعر اٹھے گا تو شعر کہے گا، سائنسدان اٹھے گا اعدادات کرے گا، خطیب اٹھے گا تقریر کرے گا، فلاسفر اٹھے گا فلسفے میں بات کرے گا۔ اب جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کوئی سائنسدان جب تک ایجاد نہیں کرے گا کیا پتہ چلے گا؟ کوئی ماہرین ریاضی اگر کوئی نیا قانون اور کوئی نیا فارمولا نہیں دے گا کیسے پتہ چلے گا؟ خطیب بولے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ مصور تصویر نہیں بنائے گا تو کیسے چلے گا؟ شاعر شعر نہیں کہے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، میرے 12 میں سے کسی امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ بیٹھ کے لکھتے نہیں، تو جب انہوں نے لکھا ہی نہیں پھر زمانے کو کیسے پتہ چلا؟ اگر کسی ذہن میں بات آ رہی ہے کہ نہج البلاغہ علی کی کتاب نہیں، سید رضی نے خطبے جمع کیے۔ سید رضی ہمارے مذہب کے عالم دین نے، انہوں نے چند خطبے، سارے خطبے بھی نہیں، چند خطبے جمع کیے۔ اب لفظ کہنے لگا ہوں، شعراء کی موجودگی میں، خطبہ کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں۔ نہج البلاغہ چشمہ علی کا نام نہیں، کشکول رضی کا نام ہے۔ یہ چشمہ علی نہیں ہے، یہ کشکول رضی ہے۔ اس کے کشکول میں جو سکے گرے اسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ اب میرے مجمع سے کوئی سر اٹھائے اور مجھے کہے کہ پھر علی کی کتاب کیا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حسین علی کی تصنیف کا نام ہے۔ آیا نا 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 ہاتھ، حسین علی کی تصنیف کا نام ہے، عباس علی کی تحریر کا نام ہے، زینب علی کی تقریر کا نام۔ یہ جو کریں گے وہ ہدایت ہوگی، یہ جہاں چلیں گے وہ صراط مستقیم ہوگا۔ یہ جہاں چلیں گے وہ صراط مستقیم ہے، یہ جو بولیں گے وہ حق ہوگا، یہ جو کریں گے وہ عدل ہوگا۔ یہ عدل نہیں کریں گے، جو کریں گے، جو بولیں گے، یہ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا۔
یہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. اسی کربلا کا فیض ہے, اسی کربلا کی خاک کا اثر ہے کہ ہم بار بار مثال دیتے ہیں, تشبیہ دیتے ہیں حر کی. جناب حر آئے ہیں اور حسین ابن علی کے پاس آ کے حر نے ایک لفظ کہا ہے جو آج تک مقتل کے سینے میں محفوظ ہے. حر نے کہا اے حسین ابن علی, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. حسین نے حر کے ہاتھ کھول کر, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. بولو جو ہاتھ کربلا لے کے آیا ہے, جاؤ میں نے تمہیں. مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ امام حسین نے ادب سے مال کے کھال کے کھا کے شفا کے ساتھ رہوں, ادب سے کھال کے کھا کے شفا کے ساتھ رہوں, اور ادب سے مال کے روزے جزا کے ساتھ رہوں. حضرت شبیر کی زواری کو آیا ہوں اس لیے جی چاہتا ہے کچھ دن خدا کے ساتھ رہوں. متوجہ صاحب, یہ جو کرتے ہیں وہ عدل ہوتا. یہ جو نعرہ بلند کیا گیا نا, یہ جو بوگس عقیدہ, یہ جو آوارہ عقیدہ دیا گیا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن یہ تو بتاؤ وہ کون سی مرضی ہے جس کے بغیر نہیں ہلتا؟ وہ کون سی مرضی؟ وہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج دے. اچھا عقیدہ ہے, پیارا عقیدہ ہے, لیکن ہو نہیں سکتا. اچھا, کچھ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں علی قادر, کچھ اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ یہ بات کی جائے اور یہ بات لوگ جلدی قبول کر لیں. اللہ کی ارادے کے آگے کون بولے گا؟ کہ اب جب کہہ دیا کہ اللہ جسے چاہے تو اب کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اب میں بات کروں گا, وہ کہیں گے دیکھیں اس نے پروردگار کی ربوبیت میں بات کی ہے. اللہ جسے چاہے جنت, اللہ جسے چاہے, اللہ جسے چاہے, اللہ جسے چاہے. ہمیں آپ کی تکلیف کا پتہ ہے, آپ ان جسے میں کسے لے کے آنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے آپ یہ جسے والا دروازہ کھول کے کسے گزارنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ جس سے چاہے, جس سے چاہے, اللہ جس سے چاہے بھیج دے, اللہ جس سے چاہے بھیج دے, اس سوال کو ہمیشہ کے لیے کربلا میں دفن کرنے لگاؤ. اگر اللہ جس سے چاہے جنت میں بھیج دے, یہ نعرہ اور یہ عقیدہ تم نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے, تو پھر یہ تیرے بزرگوں کا عقیدہ تھا ہی نہیں. اگر ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جس سے چاہے جنت میں بھیج دے, پھر وہ حسن سے لکھوانے کی بات ہے. اگر انہیں بھی پتا تھا کہ وہ جس سے چاہے, انہیں بھی پتا تھا کہ وہ جو جسے ہے نا وہ یہ ہے, یہ جسے چاہے, یہ جسے چاہے. عقیدہ توحید یہ ہے, یہ جسے چاہے, اور انہوں نے بھیج کے دکھایا ہے. یہ جسے چاہے یہ اس کو بھیج سکتے ہیں, کیونکہ یہدون بامرنا, یہ اس کے امر سے ہدایت ہے. ان کا تصرف ہے, ان کا اختیار ہے, ان کی ولایت تکوینی ہے, ان کے پاس دیا ہوا اللہ کا اختیار ہے. اللہ جسے چاہے اختیار دے دے. تم نے میکائیل کو رزق بانٹنے والا مان لیا. میکائیل رزق بانٹ سکتا ہے, اسرائیل روح قبض کر سکتا ہے, تو انہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ اللہ نے. اور جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے وہ ان کے دروازے پہ درزی بن کے آتے ہیں.
قرآن ابھی منبر پہ لے کے علماء کرام تشریف میں قرآن منبر پہ لے کے مریم کے سامنے لبادۂ بشریت میں آ کے سید الملائکہ ملک مقدم جبریل امین نے کہا تھا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، اور پھر وہی تھوڑے عرصے کے بعد صحرا کے دروازے پہ کہہ رہا تھا میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ اور کربلا میں عقیدہ لے کے جانا جن کا درزی مریم کے بیٹے دے سکتا ہے وہ حسین ہوئے بیٹے کیوں نہیں؟ وہ جسے چاہے حسن بھائی وہ جسے چاہے وہ یہ ہے، یہ جسے چاہے، یہ اس لیے جسے چاہے کہ خدا نے کہا تھا کن تو کنزر مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، آگے میں نے اس نے چاہا، انہوں نے پورا کیا۔ اور جو اللہ کی چاہت پوری کرے، اللہ نے چاہا میں پہچانا جا، انہوں نے پہلے اس کی چاہت پوری کی۔ مندرشہ جو اللہ کی چاہت پوری کرے، جو اللہ کی چاہت پوری کرے، پھر ناصر بخاری صاحب وہ مخلوق کی چاہت کیسے نہیں پوری کرے؟ جو خالق کی چاہت پوری کرے، یہ جسے چاہیں اسے ہدایت کرے، یہ جسے چاہیں اسے جنت میں بھیجے، یہ جسے چاہیں اس کے دل میں محبت ڈالے، یہ جسے چاہیں اپنے دروازے سے اٹھا دے، یہ جسے چاہیں مرد کو عورت کر دے، یہ جسے چاہیں۔ ہم زیارت پہ نہیں آئے، ہم پروردگار کی چاہت کے پاس۔ تو پھر آج کے بعد گھر جا کے نہ سوچنا کہ سارے کربلا کیوں نہیں جاتے، یہ جسے چاہے۔ ہر زبان علی ولی اللہ نہیں پڑھتی، یہ جسے چاہے۔ ہاتھ یہی رکھنا، ہر ماتم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا، یہ جسے چاہے۔ ہر زبان زہرا کے دشمن پہ تبرہ نہیں کرتی، یہ جسے چاہے۔ ضروریات مذہب تشیع میں سے عقیدہ بدعہ، غیروں میں اور ہمارے ہاں اس عقیدے کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو تقدیر پہ لکھا ہے وہ ہوگا۔ جتنے شیعہ کے علاوہ فرقے ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ لوح پہ جو لکھا ہے وہ زمین پہ ہوگا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے ارادوں کو کون بدلتا ہے؟ اللہ کے لکھے کو کون ٹالتا ہے؟ یہ عقیدہ پیر رخسار شاہ جی ہر غیر شیعہ کے پاس ہے، جو وہاں لکھا ہے وہ یہاں ہو۔ اب یہ بھی نعرہ اتنا اچھا ہے، اسے مسلمان جلدی قبول کریں۔ بے شک اللہ ہی تو ہے، وہی تو سب کچھ کرتا ہے، وہ جو وہاں لکھتا ہے نا وہ یہاں ہوتا ہے، اس کے ارادوں کو کوئی نہیں بدلتا۔ وہ جسے چاہے، وہ جسے چاہے، وہ جسے چاہے۔ اگر سب کچھ وہاں لکھا ہوا یہاں ہونا ہے تو پھر اس نے دعا مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ پھر وہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے دعا مانگو، دعا مانگو؟ اس کو کہنا چاہیے نہ مانگو کیونکہ میں نے لکھ دیا۔
ہمارے پاس آل محمد کے مقابلے پہ لانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے؟ جو قریب بیٹھے ہاتھ، اور جب بھی بات ہوتی اللہ کو سامنے لے آتے ہو، عقیدہ توحید اہل بیت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو. نہیں آل محمد یہ نہیں کرتے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ تقدیر کوئی نہیں بدلتا. میں نے اس کی گہرائی میں جا کے دیکھا ہے. یہ عقیدہ بنا ہی تب ہے جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارے پاس تقدیر بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي موت، بے شک میں، ہم. خدا نے پہلے میں کہا پھر ہم کہا. میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں. ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں. میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں. زندگی کا بھی فعل اپنی طرف منسوخ کیا، موت کا بھی اپنی طرف. پھر کہہ دیا نحنو، ہم. امیر المومنین بیٹھے ہوئے سامنے، ایک بیٹھے ہوئے بندے نے کہا یہ اللہ کہہ رہا میں زندہ کرتا ہوں، پھر کہتا ہم زندہ کرتے ہیں. یہ خدا نے میں اور ہم کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے بندے کا ہاتھ بڑا قبرستان میں لے، علی نے پہلی قبر پہ جا کے ہاتھ لگایا، میرے اللہ اسے زندگی دے. قبر پھٹی، مردہ کفن سمیت باہر آیا، علی کو سلام کیا. علی دوسری قبر گئے، ٹھوکر مار کا کم بے اذنی، اٹھ میرے حکم سے. اس کا اسے دعا مانگ کے، اسے ٹھوکر مار کے کیوں؟ فرمایا میں زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، اور جسے چاہے ہم زندہ کرتے. میں بھی زندہ کرتا ہوں، ہم بھی. میری مجبوری ہے کہ مجھے دروازہ علی پہ رکنا پڑ رہا ہے، ورنہ سلمان محمدی اپنی موت پہ قدرت رکھتا ہے. ملک الموت نے آگے کہا تھا میں روح قبض کرنے آیا. سلمان کا دروازے پہ انتظار کر جب تک علی نہیں آئے. جس کا نوکر مرضی سے موت طاری کرے، یہ جسے چاہے. ہر ایک ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا، اور اس کے بالکل نیچے ڈاکٹر کی پرچی بن رہی ہوتی ہے. پیچھے لکھا ہوتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا. شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کہتے شفا اللہ دیتا ہے، طبیب وسیلہ ہے. تو اپنے جیسا طبیب وسیلہ مان لیتا ہے، تو فطرس کے طبیب کو وسیلہ کیوں نہیں مان؟ یہ جسے چاہے، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا جاری کیا ہوا کلمہ ہے، یہ مشیت پروردگار ہے، یہ تمنائے ربوبیت ہے، یہ اس کی یکتائی کی تنہائی کو دور کرنے کا وسیلہ ہے، یہ اس کی وحدانیت کا نور ہے، یہ اس کے مظہر تام ہے، یہ اس کی تجلی فیض ہے. ان کے بغیر وہ پہچانا ہی نہیں جاتا، ان کے بغیر وہ کسی کو ملتا ہی نہیں. اپنی زندگی میں ہزاروں شکر کے سجدے کرنا کہ تم طور پہ آئے ہو، اور نہ تم بے ہوش ہوئے اور نہ تم چلے. تمہیں حسین کے کرم نے کھڑا کیا رکھا.
ہر انسان کی ایک ہوتی ہے آس، ایک ہوتی ہے اس کے دل میں، ایک ہوتی ہے اس کے دل کی تسکین، ایک ہوتی ہے اس کے دل کی آس۔ تم کربلا آئے، تمہارے دل کی تسکین ہے، دوبارہ آئیں گے، یہ تمہارے دل کی آس۔ اللہ ایک نعمت دیتا ہے، محمد صلی بندے کو تسکین ہوتی ہے، دوسری نعمت کی خواہش ہوتی ہے، یہ بندے کی آس ہوتی ہے۔ میں قرآن سے آس پڑھوں، میں قرآن سے تسکین پڑھوں، ہر نبی کے پاس ایک تسکین ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے۔ حسین کی تسکین کا نام سکینہ، حسین کی آس کا نام عباس۔ جناب سیدہ تمہاری آوازوں پہ سیدہ ان چیخوں کو قبول کر لے، پہلی چیخ پہ زہرا تمہیں وہ دے جو تمہارے دل میں۔ لو میرے وطن والوں، میرے بڑے محترم چہرے بیٹھے ہوئے، اللہ سیدان شاہ صاحب، مقرب خان بانی مجالس، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ، اللہ ان شاہ کے والد کو صحت عطا، جتنے عزت دار نام آپ کے والد انہیں صحت عطا فرمائے، جتنے بیٹھے ہوئے ہو سیدہ کسی کو خالی نہ بھیجو۔ حسین کی تسکین کا نام سکینہ، حسین کی آس کا نام عباس۔ درد یہ ہے حسین کی آس کو حسین کی تسکین سے بڑا پیار تھا۔ اور حسین کی تسکین حسین کی آس کے بغیر رہتی نہیں تھی۔ اب تم نے ماتم کرتے کرتے انشاءاللہ کل تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، کل میں کوشش کروں گا، آج کیونکہ علی عباس کی بھی روانگی ہے، مولا سفر بخیر فرمائے، مولا دوبارہ جلدی بلائے، پیر حامد شاہ صاحب جا رہے ہیں، یہ جو ظاہر جا رہے ہیں مولا تمہیں بلائے، بار بار بلائے۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 10:30 بجے بیٹھ جاؤں گا، روتی ہوئی آنکھوں سے میں لفظ کہنے لگا، اتنے خوبصورت لفظوں کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا، تسکین اور آس۔ ہم کربلا میں آ کے مر اس لیے جاتے ہیں، حسین کی تسکین بھی لٹ گئی، حسین کی آس بھی نہ۔ انہوں نے کربلا میں حسین کی تسکین کو اذیتیں دی، آس بھی لٹ گئی، تسکین بھی لٹ گئی۔ آس کے دروازے پہ تسکین کا ماتم کرنے آئے ہو، اختتام مجلس پہ سکینہ کی بالیوں کی نیاز تقسیم ہوگی، لینا وہ جس کے گھر میں بیٹی ہے۔ بیٹوں کی منتیں مانگتے ہو، میں تمہیں کربلا میں منت کر کے جا رہا ہوں، زندگی میں ایک بار بیٹی کی منت ضرور مانگنا۔ بیٹی کی منت مانگنا حسین کی سنت ہے۔ اس نے اکبر کے ہوتے ہوئے سکینہ مانگی ہے، اس نے اصغر کے ہوتے ہوئے سکینہ مانگی ہے، اس نے سینے پہ اکبر نہیں لٹایا، اس نے سینے پہ سجاد نہیں لٹایا۔ حسین کو اللہ نے باپ رسول کی شکل والے بیٹے دیے، حسین نے اپنے سینے کی مسند کو خالی رکھا، ادھر حسین کے گھر میں سکینہ آ گئی۔ حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، حسین نے بسم اللہ پڑھ کے سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ سکینہ کو سینے پہ لٹانا تھا، یا حسین کے گھر میں ماتم کی سوائے بلند ہوئی، آواز آئی، اس سے پہلے محمد کی شکل اتری تھی، اس سے پہلے علی کی شکل اتری تھی، تو نے اسے اپنے سینے پہ جگہ نہیں دی۔ حسین نے بیٹی کا چہرہ چوما، روک گا، اسے اس لیے سلاتا ہوں، اس نے زیادہ سونا ہی نہیں ہے، اس نے
میرا اللہ کسی باپ کو بیٹی زمین پہ سوئی بھی نظر نہ آئے. مر جاتے ہیں وہ عزتوں والے باپ جس کی بیٹی زمین پہ سوئی ہو. اللہ کسی باپ کو، پیر بلال شاہ جی، حسن بھائی، چودھری اعجاز، اللہ کسی باپ کو بیٹی زمین پہ سوتی ہوئی دکھائی نہ دے. اور ایسی بچی جس سے کروٹ بھی نہ لی جاتی ہو. ابھی آپ کربلا میں آئے، تیاری ہے نا ظاہر کی واپسی کی، ظاہر کی واپسی کی تیاری ہے. ایک آس ہے نا واپس آؤ گے. یہی بیٹھے بیٹھے کربلا میں ظاہر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بس میں نے سوچ لیا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں نے زیارت نہیں چھوڑنی، میں قرضہ لے لوں گا، میں آج کے بعد حسین کی قبر کی زیارت نہیں چھوڑوں گا. ہاتھ لے کے جاتا ہے، مولا ضرور آؤں گا، مولا مجھے کچھ بیچنا پڑا میں بیچوں گا، مولا مجھے قرضہ اٹھانا پڑا میں آؤں گا. ایک آس لے کے چلا جاتا ہے. اسی حسین کی لاش پہ ایک 4 سال کی بیٹی آئی تھی، وہ کہتی بابا ہر کوئی واپس آئے گا، بابا تیری سکینہ واپس نہیں آئے گی، بابا قیامت تک تیرے ظاہر اپنی گود میں بیٹیاں اٹھا کے تیرے حرم میں آ کے دعائیں کریں گے. بابا تیری بیٹی سکینہ شام کے زندان میں اکیلی قبر بنا کے سر پہ ہاتھ مارنے والوں، ہماری بیٹیاں کربلا آئی ہیں، حسین کی بیٹی پھر کربلا نہیں آئی، حسین کی بیٹی کربلا نہیں آئی. تمہارے ماتم والے ہاتھوں کی قسم ہے، بتاؤ جہاں باپ کی قبر ہو وہاں بیٹیاں کیوں نہیں آتی؟ لیکن بچی کی فطرت ہے، بچی جس گھر سے ڈر جائے بچی اس گھر میں نہیں جاتی، بچی جس کمرے سے ڈر جائے بچی اس کمرے سے نہیں جاتی. اللہ جانے کتنا مارا تھا شمر نے شام غریبا روک گدی سجاد مجھے شام میں دفنا دے، مجھے کربلا نہ لے کے جانا، مجھے اکبر کی زمین میں تازیانوں سے مارا گیا، تماچوں سے مارا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. 2 سطریں پڑھوں گا. غربت زہرا سن لینا. غربت زہرا یہ حسین کی چھوٹی زہرا ہے. سانس لے لو. 10 دن سے گلیوں میں رو رہے ہو، رستے میں روتے آئے ہو. منظر شاء اللہ آپ کو صحت دے، اللہ رائے ناصر سب تندرستی دے. روتی آنکھوں سے دعائیں دیتا دیتا ممبر میں جملہ پڑھنے لگا. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اس جملے پہ، ڈر لگ رہا ہے پیر استاد سے، ڈر لگ رہا ہے قبلہ. انہوں نے کربلا میں جتنا عباس کو مارا تھا اتنا انہوں نے شام میں سکینہ کو مارا. عباس کے بازو کٹ گئے تھے، سکینہ کے بازو پہ تازیانوں کے نشان تھے. اور میں نے آج تک کوئی ایسی بچی نہیں دیکھی جو 4 سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے چلتی ہو، رو رو کے کہتی تھی او بھیا سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، سجاد میرے بازو زخمی ہو. حوصلہ. سجاد میرے بازو زخمی ہو گئے، سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی. ان بدبختوں کو پتا تھا کہ حسین اس سے بڑا پیار کرتا تھا. انہوں نے اس 4 سال کی سیدزادی کو کبھی گھوڑوں کے ساتھ اڑایا، کبھی اونٹوں کے ساتھ باندھا.
سال کی بچی کی کلائیاں دیکھنا. انہوں نے شہزادی کے ہاتھ رسیوں سے باندھے. پیر حامد شاہ جی مجھے کربلا کی سرزمین کی قسم ہے میں سیدہ کے زخم پڑھوں کہ کتنی زخمی تھی یہ حسین کی 4 سال کی شہزادی. جگر پھٹ جائے مجمع پہ. میں ایک جملہ پڑھوں گا جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے گود پھیلانا, جس کی بیٹی اپنے نصیب کی دعا مانگنا. آمد نے سکینہ کا ایک زخم سناؤ. آخری رات تھی زندان کی ریس سے اٹھی حسین کی زخمی بیٹی اپنے ہاتھوں سے سجاد کو ڈھونڈا جہاں سجاد بیٹھے تھے. سجاد کے زانوں پہ ہاتھ رکھے, سجاد کے زانوں پہ بیٹھ کے ننھے ننھے ہاتھوں سے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے رو کے کہتی تو میرا بھائی نہیں تو میرا باپ بھی ہے. جیسے بیٹیاں باپ کو تکلیف بتاتی ہے آج بیٹی بن کے بتا دو میرا بابا کوئی نہیں ہے میں تجھے تھوڑی دیر کے لیے حسین سمجھ لوں. سجانے کا بول میری سکینہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا, بول میرا لال تجھے کیا درد ہے. چھوٹی چھوٹی باہیں بائی کے گلے میں ڈالی روز کہتی میں آج تک تم سے درد چھپاتی رہی ہوں آج بتانے لگی ہوں. سجاد اب مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہے. سجاد انہوں نے مجھے چہرے پہ اتنے تماچے مارے ہیں. سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں. سجاد میری آنکھوں میں لہو آ گیا ہے. سجاد اب مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد دعا کر اب تیری سکینہ چلی جائے. سجاد اب مجھے تیری جوانی نظر نہیں آئے. اجرکم اللہ. سجاد آخری 2 منٹ پڑھوں گا. سجاد اب مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میری آنکھوں میں اتنا خون جم گیا ہے. سجاد میری آنکھیں اتنی پھٹ گئی ہیں. سجاد سجاد میں اب مرنا چاہتی ہوں. سجاد ایک بار بابا ملا دے. سجاد میں خیمے سے گئی تھی میں نے بابے سے کچھ باتیں کرنی تھی. میرے پہنچنے سے پہلے بابا مارا گیا. میں مرنے سے پہلے بابا سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. سجاد کسی طریقے سے مجھے بابا ملا دے. گود میں بیٹھی 4 سال کی بہن رو رو کے وقت کے امام سے کہہ رہی تھی بابا ملا دے, ایک بار ملا دے, پھر میں کچھ نہیں مانگوں گی. مولا سجاد نے زندان کی دیوار پہ ہاتھ رکھے فرمایا او ملونو وہ تمہارے گھر میں کوئی بچے نہیں ہے, وہ میری 4 سال کی بہن مرنے والی ہے. میں پانی نہیں مانگتا, میں کفن نہیں مانگتا, مجھے میرے پاپے کا تھوڑی دیر کے لیے سر لا دو. اتنا کہنا تھا زندان بان آیا. کیا شور ہے, کیوں رو رہی ہے تیری بہن؟ فرمایا بابے کا سر مانگ رہی. کہتا یہ تو ہر رات روتی ہے. سجاد رو کہتا اب نہیں روئے گا. اب سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آئی. مجھے ایک بار میرے بابا کا سر لا دو. یہ ملاؤں دے کے کہتا مجبوری ہے. سر حسین کوئی عام چیز نہیں ہے. سر حسین ایک صندوق میں, وہ صندوق محافظ خانے میں سپاہیوں کے پہرے ہیں. اجازت لینی پڑے گی پھر تیرے بابے کا سر آئے گا. سجاد ایسے واپس آئے جیسے دربار سے زہرا واپس آئے. روتے ہوئے بھائی کی آنکھوں پہ زخمی سکینہ نے دیکھا. سجاد سر نہیں دیا. سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. رو کے کہتے سکینہ اور میرا لال. دادا نے ممبر مانگا, انہوں نے نہیں دیا. دادی نے حق مانگا, انہوں نے نہیں دیا. حسن نے قبر کی جگہ مانگی,
انہوں نے نہیں دی. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا, انہوں نے نہیں دیا. سارے رستے میں میری پھوپھی نے چادر مانگی, انہوں نے نہیں دی. سکینہ امت ہمیں کچھ نہیں دیتی. سکینہ بار بار سوال نہ کروا. ضعیفہ حسین کی 4 سالہ بچی اٹھی, دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہم کوئی مجبور ہیں, ہم ان سے سوال کریں. بی بی نے زندان کی دیوار میں پہلا سر مارا, سکینہ کے سر سے لہو کی لکیر آئی. وہ کہتی بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا یہ سر حسین نے صندوق سے پرواز کیا, کٹی ہوئی رگوں والا سر زندان کے اوپر آیا. سیدزادیوں نے حسین کے سر کو آتے دیکھا. زینب عالیہ کی آواز آئی اٹھو بی بیو, وہ دیکھو حسین کا سر آ رہا ہے. ہر بی بی استقبال کے لیے اٹھ رہی تھی. سکینہ زندان پہ لیٹ گئی. سجاد کی آواز آئی اٹھ بابے کا استقبال کر. رو کے کہتی نا سجاد میرے کہنے پہ آیا ہے. رو کے سر پہ بھی بابا میرے سینے پہ آنا. آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں, لا آج اپنا سر میرے سینے پہ لا. سر حسین بیٹی کے سینے پہ آیا. حسین نے آنکھوں کو بند کیا. روک کے دل آنکھیں کھول, میں تجھے کانوں کا لہو دکھاؤں. آنکھیں کھول, میں تجھے چہرے کے نشان دکھاؤں.